سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ ایک شارٹ نوٹس میں یہاں پہنچے۔ آج جو جموں کشمیر امپلائیز کوآرڈینیشن کمیٹی ہے، آج ہماری یہ پریس کانفرنس جو ہے یہ ریگارڈنگ ہے ہم اپنی طرف سے، اپنی تنظیم کی طرف سے، اپنے کیڈر کی طرف سے اور ان لوگوں کو جن کو راحت جن کو ملی ہے، کل ایک ڈیسیجن آیا سرکار کی طرف، ان کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں سرکار کو سارے لوگوں کی طرف سے۔ میرے ساتھ پریس کانفرنس میں سینئر لیڈر ہیں جموں کشمیر امپلائیز کوآرڈینیشن کمیٹی میں، جس میں ہمارے اشفاق صاحب بارہمولہ سے، ہمارے حاتم قیوم صاحب ہیں، مشتاق صاحب ہیں، ہمارے اوتار کرشن بٹ صاحب ہیں جو مائنارٹی کے ہمارے ریپرزنٹیٹیو ہیں، اور ہمارے ساتھ الطاف صاحب بھی ہیں۔ اور آج کی پریس کانفرنس جو ہے اٹ از آل اباؤٹ دا ٹو ایشوز۔ وہ دو ایشو یہ تھے، پہلا یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے پچھلے 2 سال سے لگاتار، 2-3 سال سے لگاتار ہم آئی سی ڈی ایس، جو ہمارے آئی سی ڈی ایس میں کام کرتے ہیں، جس میں آئی سی ڈی ایس سپروائزرز، آنگن واڑی ورکرز ہیں، وہ بھی آپ نے بہت بار سڑکوں پہ دیکھے اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے تھے۔ ہم نے بھی ان کا ساتھ بالکل ان کے شانہ بشانہ لڑے، اور اس سلسلے میں ہم نے اس کے بعد سرکار کے پاس بھی گئے، سرکار کے ساتھ بھی بات کی، اور مختلف ہم نے جو ریپرزنٹیشنز دی، چاہے ہانریبل ایل جی کو دی، ورتی چیف سیکرٹری کو دی، یا مختلف جو سیکرٹری صاحبان تھے ان کو دی، ریگارڈنگ دیئر اسٹریم لائننگ آف سیلری۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ ایک ایسا ایشو تھا کہ جو سینٹرل گورنمنٹ ان کی سیلری ریلیز کرتی تھی، جو شیئر آتا تھا وہ لیٹ آتا تھا، تو ٹائم پہ ہمیں ان کی سیلری نہیں ملتی تھی، تو ٹائم پہ سیلری نہ ملنے کی وجہ سے جو ہمیں بہت پرابلم ہوتی تھی اس کی وجہ سے، تو ان چیزوں کو ٹیکل کرنے کے لیے ہم نے سرکار سے رابطہ کیا، اور سرکار نے بالکل جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے ایک پرپوزل بنایا اور فائنانس ڈپارٹمنٹ کو بھیجا۔ اس کے بعد فائنانس ڈپارٹمنٹ نے اس کو کنکریٹ شیپ میں ایک شکل دی، اور وہ جی اے ڈی کو گیا۔ جی اے ڈی میں باضابطہ ایک میمو بنا، اور میمو بننے کے بعد جو ہے وہ اے سی ایڈمنسٹریٹو کونسل میں گیا، اور کل اس کو اپروول ملا۔ اس کے لیے کافی ٹائم سے ایک پروسیس چل رہی تھی، فائل جو چل رہی تھی، اور فائنلی اس فائل کو جو ہے پازیٹیو نوٹ ملا۔ ہم ہانریبل ایل جی کا، پرٹیکولرلی ہانریبل ایل جی کا، ورتی چیف سیکرٹری کا، ورتی ایڈوائزر صاحب کا، اور جو سیکرٹری سوشل ویلفیئر ہے ان کا بہت بہت شکریہ کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمیں پرنسپل سیکرٹری جو فائنانس ہیں ہم ان کو بھی نہیں بھولیں گے، ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا ایشو جڑا تھا، وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں، ہمارے ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیئر میں 2211 جو ہے اس میں جو بہت سارے امپلائیز کام کرتے تھے، ان کا بھی یہی ایشو تھا۔ ان کی سیلری بھی کبھی 4 مہینے کے بعد، کبھی 5 مہینے کے بعد، یعنی کہ اس میں بھی دقت آ رہی تھی۔ حال ہی میں ہم نے یہ ایشو جو ہے ورتی سیکرٹری، ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری ڈاکٹر عابد رشید سے بھی اٹھایا تھا، اور انہوں نے اس پہ پازیٹیولی کام کر رہے تھے، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں بھی ایک پرپوزل گیا تھا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے فائنانس ڈپارٹمنٹ کو، جہاں باضابطہ طور پہ یہ چلا گیا جی اے ڈی میں، اور جی اے ڈی میں اس کو جو کنکریٹ شکل ملی، اور ایڈمنسٹریٹو کونسل میں یہ گیا، اور ایڈمنسٹریٹو کونسل میں کل آئی سی ڈی ایس کے ساتھ ساتھ اس پرپوزل کو بھی جو ہے اس کو بھی کنکریٹ نوڈ ملا، پازیٹیو نوڈ ملا، اور یہ بھی اپروو ہو گیا۔ جموں کشمیر امپلائیز کوآرڈینیشن کمیٹی، چونکہ آپ کو پتہ ہے ایک عمل گام نمائندہ تنظیم ہے امپلائیز کی، جس میں ہمارے بالکل جو بھی ڈپارٹمنٹ یہاں موجود ہیں جموں کشمیر میں، اس کی نمائندگان موجود ہیں، اور اسی لیے آج ہماری یہ پریس کانفرنس اس لیے تھی کہ تاکہ ہمارا فرض بنتا تھا کہ ہمارے 2 بڑے معاملے حل ہوئے ہیں، کیونکہ فیوچر میں آپ کوئی دقت نہیں آئے گی سیلری ریلیٹڈ ایشوز سے، تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی یہ ایشو رائز ہوا تھا، تو اس پہ بھی سرکار نے پھر اس وقت لچک دکھائی، اور وہ ایشو حل ہوا۔ سیم پیٹرن پہ یہ تھا، تو سرکار نے اس میں ایک راستہ نکالا، اور جو راستہ بہت ہی اچھا ہے۔ فیوچر میں اب کسی کو بھی آئی سی ڈی ایس میں یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے فیملی ویلفیئر میں کوئی پرابلم نہیں آئے گی۔ ہماری طرف سے، پوری ٹیم کی طرف سے، جموں کشمیر امپلائیز کوآرڈینیشن کمیٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے، ہمارے آنریبل ایل جی صاحب کو، ورتی ایڈوائزر کو، چیف سیکرٹری صاحب کو، اور سارے سیکرٹریز جنہوں نے اس میں کنٹریبیوشن دیا، چھوٹے سے چھوٹے آفیشل سے لے کر بڑے آفیشل تک، ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے انڈورسمنٹ دیے جموں کشمیر امپلائیز کوآرڈینیشن کمیٹی کے ایشوز کو، اور جو بھی ہائی لائٹ ہم ایشو کرتے ہیں اس کو پازیٹیولی اس پہ کام ہوتا ہے۔ ہمیں امید ہے آنے والے دنوں میں جو بھی ہمارے رکے پڑے معاملات ہیں ان پہ بھی غور ہوگا۔ میں صاحب کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ڈرگ کے خلاف آپ نے مہم چھیڑی ہے، یا باقی جو سوسائٹی میں جتنے بھی معاملات ہیں اس میں آپ حصہ دار بنے ہیں۔ کل جو ملیٹنٹ اٹیک ہوا ہے اس میں ایک ہندو گاڑی کے اوپر، یاترا گاڑی جو ہے اس پر اٹیک کیا گیا۔ آپ کو لگتا ہے کیونکہ آپ کے جو اساتذہ صاحبان ہیں جموں کشمیر کے اندر، اس میں بھی ہندو سمدائے سے لوگ تعلق رکھتے ہیں، کیا آپ کی تنظیم کنڈم کرتے ہیں؟ دیکھیے، اگر ہم ایسے جو معاملات ہوتے ہیں، چاہے اس میں کوئی ہندو ہو، چاہے سکھ طبقے سے وابستہ ہو، چاہے مسلمان ہو،
جہاں پہ ایک بچہ ہو, جہاں پہ ایک عورت ہو, جہاں پہ بزرگ ہو, اور جو بالکل جو ہے نہتے لوگ ہوں, اگر ان کے ساتھ ایسا ہوگا کہیں پہ بھی, کسی سماج میں بھی, اور جن لوگوں نے بھی یہ کیا ہے, میرے حساب سے میری تنظیم اس سٹینڈ پہ ہے کہ یہ بہت غلط ہوا ہے. کیونکہ ایک بچہ, ایک بزرگ, ایک عورت اور وہ نہتے لوگ اور انارمڈ لوگ اور جو بالکل یاترا پہ تھے, کہیں پہ گئے تھے, ان کے اوپر جو یہ اٹیک ہوا ہے, ہم اس کی کنڈمنیشن کرتے ہیں اور اس کو کرنا بھی چاہیے ایز اے ہیومن. اور مسلم ریلیجن میں یہ تو کلیئرلی ہے کہ کوئی بھی جو ہے کسی کو بھی کسی نہتے انسان کے خلاف کوئی کارروائی کرنا یا اس کو مارنا, یہ بالکل قتل ہے, اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں.